ہماری شادی کو 20 سال ہو چکے تھے، لیکن میں نے بہت عرصے بعد اس کے چہرے کو اتنی توجہ سے دیکھا، لیکن اسی لمحے کسی کے قدموں کی ہلکی آواز آئی، جیسے کوئی کھڑکی کے پاس کھڑا ہو۔ میں نے فوراً لائٹ بند کر دی اور آہستہ سے سائمہ کو اشارہ کیا کہ خاموش رہے۔ وہ سہم گئی، میں دبے قدموں کھڑکی کے پاس گیا۔ باہر اندھیرا تھا، لیکن ایک سایہ بالکل قریب کھڑا تھا۔ میں نے پردہ ہٹایا تو وہ سایہ پیچھے ہٹ گیا۔ اگلے دن میں نے چھت پر ایک خفیہ کیمرہ لگا دیا، کسی کو بتایا نہیں، حتیٰ کہ سائمہ کو بھی نہیں۔ پھر میں نے ریکارڈنگ چیک کی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ نام زاہد ہے، میری عمر 45 سال ہے اور میں ایک عام سا آدمی ہوں۔ زندگی میں کبھی خوابوں کی دنیا نہیں دیکھی، ہمیشہ حقیقتوں کے بیچ جیا ہوں۔ میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے جہاں لوگوں کو اپنی عزت سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ میں نے جوانی میں بہت کچھ سہ کر یہ گھر بنایا تھا۔ میرے 3 بچے ہیں اور بیوی سائمہ ایک خاموش مزاج عورت ہے جو ہمیشہ اپنے گھر اور بچوں میرا میں مگن رہتی ہے۔ میری زندگی سیدھی سادی تھی، لیکن ایک دن ایسا آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے۔ جمعہ کا دن تھا، موسم کچھ ابر آلود سا تھا۔ میں صبح جلدی کام سے واپس آیا تو گھر کا ماحول عجیب سا لگا۔ میرے چھوٹے بیٹے احسن کے کمرے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور سائمہ کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ میں اندر گیا تو احسن کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ وہ مسلسل ایک ہی بات دہرا رہا تھا، ابو۔ میں نے اسے دیکھا تھا، وہ ہمارے کمرے میں تھا۔ میں چونک گیا، وہ کسے دیکھا تھا بیٹا؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ احسن کانپتی ہوئی آواز میں بولا، وہ آدمی، وہ چھت سے نیچے آیا تھا، ماں کے کمرے میں گیا تھا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ میں نے فوراً پورا گھر چھان مارا، کوئی نہیں تھا، دروازے بند، کھڑکیاں بند، صرف چھت پر ایک کونے میں مٹی کے نشانات تھے، جیسے کسی نے پاؤں رکھے ہوں۔ میں نے سائمہ کی طرف دیکھا تو وہ سخت پریشان تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ شاید احسن نے کوئی خواب دیکھا ہو، مگر مجھے اندر ہی اندر کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اگلی صبح جب میں کام پر جانے لگا تو سائمہ نے مجھ سے پوچھا، تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ میں نے بات بدل دی، مگر میرے دل میں وہ منظر بار بار گھوم رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ رات کو جاگوں گا اور دیکھوں گا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اس رات میں نے اپنے کمرے کی لائٹ بند کر دی اور خاموشی سے جاگتا رہا۔ 12 بجے کے قریب صحن میں ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں آہستہ سے اٹھا اور پردے کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا۔ چھت کے کونے میں ایک سایہ سا حرکت کر رہا تھا۔ میں تیزی سے باہر نکلا۔ جیسے ہی میں سیڑھیوں کے پاس پہنچا وہ سایہ چھت سے نیچے اترا۔ میں نے پیچھا کیا، مگر وہ آدمی دیوار پھلانگ کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں نے اس کے قدموں کے نشان صاف دیکھے۔ وہ کسی آشنا کا انداز تھا، اجنبی کا نہیں۔ اگلی صبح میں نے پورے گھر والوں کے سامنے یہ بات رکھی۔ سب نے مجھے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ سائمہ نے کہا، زاہد تمہیں وہم ہو رہا ہے، لیکن میرے لیے اب یہ وہم نہیں رہا تھا۔ میں نے چھت پر تالو لگا دیا اور ہر رات جاگنے لگا۔ چند دن تک سب کچھ ٹھیک رہا۔ پھر ایک رات کچھ ایسا ہوا جس نے میرا دل ہلا کر رکھ دیا۔ رات کے 2 بجے میرے موبائل پر ایک انجان نمبر سے پیغام آیا، تم جتنا چاہو تالا لگا لو، میں اندر ہوں۔ میں فوراً اٹھا، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں بھاگ کر چھت پر گیا۔ تالا جوں کا توں لگا ہوا تھا، لیکن نیچے سائمہ کے کمرے کی کھڑکی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی۔ میں دبے قدموں اندر گیا۔ سائمہ گہری نیند میں تھی، مگر کھڑکی کے پاس مٹی کے گیلے نشان واضح تھے۔ میں چپ چاپ کمرے سے نکلا۔ میرے اندر ایک فیصلہ پختہ ہو چکا تھا، اب میں سچ تک پہنچ کر رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس رات کے بعد میرے دل میں عجیب سا بے چینی آ گئی تھی۔ وہ پیغام، وہ مٹی کے نشان اور وہ سایہ جو دیوار پھلانگ کر غائب ہو گیا تھا، سب کچھ میرے ذہن میں چکر کاٹ رہا تھا۔ میں نے اگلی رات جاگنے کا پکا ارادہ کیا۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ سائمہ میرے ساتھ بیٹھی تھی، وہ میری پریشانی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ہلکی آواز میں کہا، زاہد تم اتنے دنوں سے ٹھیک سے سوئے نہیں ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی روشنی پڑ رہی تھی جس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہماری شادی کو 20 سال ہو چکے تھے، لیکن میں نے بہت عرصے بعد اس کے چہرے کو اتنی توجہ سے دیکھا۔
وہ تھکی ہوئی تھی مگر آنکھوں میں میرے لیے فکر صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ چونکی نہیں، بس ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس لمحے میں کچھ دیر کے لیے اپنے سارے شک، خوف اور سائے بھول گیا۔ میں اس کے قریب گیا تو اس نے میری آنکھوں میں سیدھا دیکھ کر کہا، زاہد، تمہیں پتہ ہے جب تم اس طرح مجھے دیکھتے ہو نا تو ساری دنیا تھم سی جاتی ہے۔ میں نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ وہ لمحہ خاموش مگر بہت گہرا تھا، جیسے برسوں کی دوری اچانک مٹ گئی ہو۔ میں نے آہستہ سے اس کے ماتھے کو چوما۔ اس کی سانسوں کی گرمی میرے چہرے کو چھو رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی بارش کی خوشبو آ رہی تھی اور باہر ہوا چل رہی تھی۔ اس لمحے ہم دونوں نے ایک دوسرے کو محسوس کیا جیسے دنیا میں صرف ہم ہی ہوں۔ لیکن اسی لمحے کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سائمہ کے کان کے قریب کسی کے قدموں کی ہلکی آواز آئی، جیسے کوئی کھڑکی کے پاس کھڑا ہو۔ میں نے فوراً لائٹ بند کر دی اور آہستہ سے سائمہ کو اشارہ کیا کہ خاموش رہے۔ وہ سہم گئی۔ میں دبے قدموں کھڑکی کے پاس گیا۔ باہر اندھیرا تھا، لیکن ایک سایہ بالکل قریب کھڑا تھا۔ میں نے پردہ ہٹایا تو وہ سایہ پیچھے ہٹ گیا اور گلی کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے نیچے جھانکا تو کھڑکی کے نیچے مٹی کے تازہ نشان تھے۔ وہ کوئی اجنبی نہیں تھا، کوئی ایسا تھا جو ہمارے گھر اور ہمارے کمرے کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے کھڑکی بند کی اور سائمہ کے پاس واپس آیا۔ وہ گھبرا کر بولی، زاہد، یہ کون ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور آہستہ کہا، اب کچھ بھی ہو میں سچ جان کر رہوں گا۔ اگلے دن میں نے چھت پر ایک خفیہ کیمرہ لگا دیا۔ کسی کو بتایا نہیں، حتیٰ کہ سائمہ کو بھی نہیں۔ دل کے کسی کونے میں شک بڑھ رہا تھا، اور یہ شک کسی بہت قریبی پر تھا۔ اگلی صبح میں بظاہر نارمل طریقے سے کام پر چلا گیا، لیکن دل اور دماغ صرف ایک جگہ اٹکے ہوئے تھے، وہ خفیہ کیمرہ۔ مجھے پوری امید تھی کہ اگر وہ سایہ پھر آیا تو اب کچھ نہ کچھ سچ سامنے آ جائے گا۔ شام کو واپس آ کر میں نے عام روٹین دکھائی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ سائمہ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، بچے اپنے کمروں میں تھے، اور میں چپ چاپ کیمرے کے ریکارڈنگ یونٹ کے پاس بیٹھ گیا۔ میری انگلی ہلکی سی کانپ رہی تھی جب میں نے ریکارڈنگ چالو کی۔ ویڈیو آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ پہلے سب کچھ معمول کے مطابق تھا، پھر رات کے 1:30 بجے کے قریب اچانک تصویر میں ہلکی سی حرکت نظر آئی۔ ایک شخص چھت پر آیا۔ اس کے قدم بہت آہستہ تھے، جیسے وہ راستہ اچھی طرح جانتا ہو۔ اس نے ایک لمحے کو رک کر ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ آہستہ سائمہ کے کمرے کی کھڑکی کے پاس گیا۔ میرا سانس راگ گیا۔ چاندنی ہلکی سی پڑی تو چہرہ دھندلا سہی لیکن پہچانے کے لیے کافی تھا۔ وہ میرا سگا چھوٹا بھائی بلال تھا۔ میرے ہاتھوں سے ریموٹ گر گیا۔ میں کچھ لمحوں تک صرف ساکت بیٹھا رہا۔ دل میں ایک ایسا درد اٹھا جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بلال، جس کے لیے میں نے بچپن سے قربانیاں دی تھیں، آج میری چھت پر رات کے اندھیرے میں کھڑا تھا، میری بیوی کے کمرے کے پاس۔ میں نے غصے میں مٹھیاں بھینچ لے، مگر اسی لمحے ایک اور منظر آیا جس نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ سائمہ کی کھڑکی اندر سے آہستہ سے کھلی، جیسے وہ پہلے سے انتظار میں ہو۔ میرا دل لرز اٹھا۔ میں چاہتا تو فوراً دوڑ کر جا سکتا تھا، لیکن میں نے خود کو روکا۔ میں نے ہر منظر دیکھا۔ بلال کھڑکی کے پاس راکا، سائمہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، اور وہ چند لمحوں تک آہستہ آہستہ بات کرتے رہے۔ نہ زور، نہ شور، نہ کوئی ڈر، جیسے یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہو۔ میں اس لمحے خود کو ایک اجنبی کی طرح محسوس کر رہا تھا، اپنے ہی گھر میں۔ اگلی صبح میں نے خود کو بہت مضبوط کر کے نارمل ظاہر کیا۔ بلال حسب معمول ناشتہ کرنے ہمارے گھر آیا۔ وہ ہمیشہ آتا تھا کیونکہ ہمارا گھر اور اس کا گھر ایک ہی گلی میں تھا۔ سائمہ نے چائے ڈالی اور میں خاموشی سے دونوں کے چہرے دیکھتا رہا۔ کوئی شرمندگی، کوئی گھبراہٹ نہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ناشتے کے بعد میں نے بلال سے کہا، آج ذرا شام کو چھت پر ملنا، کچھ بات کرنی ہے۔ وہ چونکا نہیں، بس مسکرا کر بولا، ہاں کیوں نہیں بھائی، ضرور آؤں گا۔ اس کی وہ ہنسی میرے دل کو کاٹتی چلی گئی۔
رات آئی، سب سو گئے۔ میں چھت پر بیٹھا اس کا انتظار کرنے لگا۔ آسمان پر بادل چھائے تھے، ہوا تیز تھی، میرا دل بھاری تھا۔ کچھ دیر بعد بلال آیا، وہ حسن معمول پرسکون تھا۔ میں نے سیدھا سوال کیا، رات کو ہمارے گھر کیوں آتے ہو؟ بلال کے چہرے پر لمحے بھر کو ایک سایہ سا آیا، پھر وہ ہلکی آواز میں بولا، بھائی، بات اب چھپنے والی نہیں رہی۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے کہا، کون سی بات؟ بلال نے ایک گہری سانس لی۔ سائمہ اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ برسوں پرانی بات ہے۔ تمہیں نہیں بتایا کیونکہ تم بھائی ہو۔ میرا سر جیسے گھوم گیا۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر زبان حل نہیں رہی تھی۔ دنیا کا ہر لفظ چھوٹا لگنے لگا۔ سائمہ، وہ عورت جس پر میں نے اپنی پوری زندگی کا بھروسہ کیا، اور بلال، میرا اپنا خون، دونوں میرے پیچھے چھپ کر برسوں تک ایک راز جیتے رہے۔ بلال نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تم سائمہ کو طلاق دے دو، ہم شادی کر لیں گے، سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ یہ جملہ سنتے ہی میرے اندر کا انسان جیسے ٹوٹ گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، بلال، تم نے میرا گھر ہی نہیں، میرا وجود بھی چیر دیا ہے۔ بارش شروع ہو چکی تھی، چھت پر بوندیں گر رہی تھیں، لیکن میرے اندر طوفان اٹھ چکا تھا۔ اب کھیل ختم ہونے والا تھا۔ اس رات جب میں چھت سے نیچے اترا تو میری حالت ایسی تھی جیسے اندر سے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ سائمہ کے کمرے کے دروازے پر نظر پڑی تو قدم رک گئے۔ دروازہ بند تھا مگر مجھے یوں لگا جیسے اندر کوئی شور مچ رہا ہو۔ وہ شور میرے دل میں تھا، دماغ میں تھا۔ میں آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا۔ سائمہ جاگ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور ایک لمحے کو چونک گئی، پھر نظریں جھکا لیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس اس کے سامنے کھڑا رہا۔ کمرے میں خاموشی کا بوجھ تھا، بارش باہر زوروں سے برس رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، کتنے عرصے سے چل رہا ہے یہ سب؟ سائمہ کے ہاتھ لرز گئے۔ وہ آہستہ سے بولی، زاہد، تم سمجھ نہیں سکتے، میں نے برسوں تنہائی کاٹی ہے۔ تم صبح کام پر چلے جاتے تھے، رات دیر سے آتے تھے، تمہاری نظر کبھی مجھ پر ٹھہری ہی نہیں۔ میں نے گہری سانس لی، اور تم نے بلال کو چن لیا، میرے اپنے بھائی کو۔ سائمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، میں نے کچھ پلان نہیں کیا تھا، وہ بس ہو گیا۔ بلال تمہارا بھائی ہے، گھر میں آتا جاتا رہتا تھا، وہ میری بات سنتا تھا، مجھے احساس دلاتا تھا کہ میں زندہ ہوں، تمہارا ساتھ تھا، مگر تمہاری توجہ نہیں تھی۔ یہ سن کر میرے اندر ایک لمحے کو غصہ اور دکھ اکٹھا ہو گیا۔ میں اس کے قریب گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور عجیب سا سکون بھی، جیسے وہ اپنے راز کا بوجھ اتار چکی ہو۔ میں نے اس کا چہرہ تھاما۔ وہ چونکی، میرے ہاتھوں میں کپکپی تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، میں نے تم سے محبت کی تھی سائمہ، تمہاری ہنسی میری کمزوری تھی، مگر تم نے مجھے کمزور بنا دیا۔ اس لمحے وہ میرے قریب آ گئی۔ اس کے چہرے سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، محبت ختم نہیں ہوئی زاہد، بس راستہ بدل گیا۔ وہ لمحہ عجیب تھا۔ کمرے میں بارش کی آواز بند، کھڑکی نم ہوا، اور دو لوگ جو کبھی قریب تھے مگر اب بیچ میں ایک ایسی دیوار تھی جو کبھی نہیں گرے گی۔ میں اس کے بہت قریب کھڑا تھا، وہ بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ اس کے چہرے پر وہی نرمی تھی جو برسوں پہلے ہماری شادی کی پہلی رات میں دیکھی تھی۔ میں ایک لمحے کو خود کو روک نہ سکا۔ میں نے اس کے آنسو پونچھے۔ اس نے ہچکی لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ یہ لمحہ کسی محبت کا نہیں، ٹوٹے بھروسے کا تھا۔ ایک لمحے کا لمس تھا جس میں ماضی کا وزن تھا اور مستقبل کا اندھیرا۔ میں نے خود کو پیچھے ہٹایا۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ کہانی اب میری مرضی سے ختم ہوگی، نہ تم چھپ سکو گی نہ بلال۔ سائمہ کانپ گئی۔ زاہد، خدا کے لیے بچوں کے بارے میں سوچو۔ میں بچوں کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوں، میں نے چیخ کر کہا۔
میں نہیں چاہتا کہ وہ ایک جھوٹے گھر میں پہلے جہاں ماں کسی اور کو چاہتی ہو اور باپ اندھیرے میں زندہ رہے۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اس رات میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں خاموشی سے کمرے سے نکلا اور صحن میں جا کر بیٹھ گیا۔ بارش کا پانی میرے کپڑوں کو بھیگا چکا تھا، مگر میرے اندر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اگلا قدم سب کچھ بدل دے گا۔ اگلی صبح بلال گھر آیا تو میں نے اسے صحن میں بٹھایا، بچوں کو اوپر بھیج دیا۔ سائمہ اندر تھی، مگر دروازے کے پیچھے اس کے قدموں کی آہٹ آ رہی تھی۔ میں نے سیدھا سوال کیا، بلال، تم تیار ہو اپنی حرکتوں کا جواب دینے کے لیے؟ بلال نے کچھ کہنے سے پہلے ایک لمبی سانس لی، جیسے سب کچھ پہلے سے طے ہو۔ وہ بولا، بھائی، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں۔ تم چاہو تو میں سائمہ کو لے جا سکتا ہوں، ہم نیا گھر بنا لیں گے۔ یہ جملہ میرے لیے آخری دھچکا تھا۔ میں نے کرسی پر ہاتھ مارا۔ یہ میرا گھر ہے، میری اولاد کا گھر، اور تم اسے برباد کرنے آئے ہو۔ بلال نے سر جھکا لیا۔ میں آہستہ سے بولا، میں تم دونوں کو آسانی سے نہیں جانے دوں گا۔ کھیل تم نے شروع کیا تھا، ختم میں کروں گا۔ اس صبح جب بلال میری باتیں سن کر چپ بیٹھا تھا تو مجھے صاف محسوس ہو گیا تھا کہ اب یہ معاملہ چھپنے والا نہیں رہا۔ یہ ایک ایسا زخم بن چکا تھا جس پر مرہم لگانے سے پہلے سچ سب کے سامنے لانا ضروری تھا۔ میں نے اگلی رات سب کو صحن میں بلایا۔ بچے بھی موجود تھے، سائمہ بھی اور بلال بھی۔ وہ تینوں میری طرف دیکھ رہے تھے، مگر اس بار میری آنکھوں میں کمزوری نہیں تھی۔ میں نے بہت سیدھی بات کی، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ تم دونوں کا تعلق، وہ راتیں، وہ راز جو میرے ہی گھر میں مجھ سے چھپ کر پالا گیا۔ تم دونوں میرے سامنے ہو، جھوٹ کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ سائمہ کے چہرے پر آنسو بہنے لگے۔ بلال خاموش بیٹھا تھا۔ بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ میرے بڑے بیٹے حمزہ نے حیران ہو کر پوچھا، ابو، کیا بات ہے؟ میری آواز تھوڑی بھاری تھی، مگر میں نے اسے قابو میں رکھا۔ تمہاری ماں اور تمہارے چچا کے درمیان ایک ایسا تعلق ہے جو کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ الفاظ نکلتے ہی صحن میں مکمل خاموشی چھا گئی، ہوا جیسے رک گئی ہو۔ بچے ساکت ہو گئے۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ الفاٹے کر بلال کی طرف دیکھنے لگا، اس چچا کی طرف جو اس کے لیے ہمیشہ ہیرو تھا۔ بلال نے سر جھکا لیا۔ سائمہ رو رہی تھی، مگر اب اس کے آنسو میرے لیے کچھ معنی نہیں رکھتے تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، آج فیصلہ ہوگا، آ تو تم دونوں یہ گھر چھوڑ دو گے، میں اس گھر سے چلا جاؤں گا۔ بلال نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف تھا۔ بھائی، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ سچ ہے، لیکن میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، محبت اگر کسی کے گھر اور رشتے توڑنے کا نام ہے تو یہ محبت نہیں، گندگی ہے۔ سائمہ دھیرے سے بولی، زاہد، مجھے معاف کر دو، میں تھک گئی تھی، میں کمزور تھی۔ بلال نے صرف اس خلا کو بھر دیا جو تم نے برسوں پہلے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ خلا تم نے نہیں، ہم دونوں نے بنایا تھا، لیکن تم نے اسے کسی اور سے بھرنے کا فیصلہ کیا، چپکے سے پیٹھ پیچھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں میں ٹوٹ چکا تھا، مگر جھکنے والا نہیں تھا۔ میں نے کاغذ کا ایک لفافہ نکالا۔ یہ طلاق کے کاغذ ہیں سائمہ، آج کے بعد تم آزاد ہو۔ بلال چاہے تو تمہیں بیالے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرے بچوں کو اس دھوکے کا بوجھ مزید نہیں اٹھانا پڑے گا۔ حمزہ چیخ پڑا، امی، آپ نے یہ کیا کیا؟ سائمہ زمین پر بیٹھ گئی۔ بلال خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ ہیرو سے مجرم بن چکا تھا۔ میں نے چھت کی طرف دیکھا، وہی چھت جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی۔ وہ سایہ، وہ خوف، وہ بے چینی، سب ختم ہو چکا تھا۔ اب صرف حقیقت باقی تھی۔ بلال اگلی صبح اپنا گھر چھوڑ کر شہر چلا گیا۔ سائمہ نے بھی چند دن بعد بچوں کو آخری بار دیکھا اور چلی گئی۔ گھر ویران سا ہو گیا، مگر اندر ایک عجیب سی سکون کی لہر تھی، جیسے برسوں سے بند کوئی بوجھ آتر گیا ہو۔ حمزہ اور باقی بچے آہستہ آہستہ زندگی میں واپس آنے لگے۔ میں نے خود کو ان کے لیے زندہ رکھا۔ راتوں کو وہ سب منظر ضرور یاد آتے تھے۔
لیکن اب دل میں کوئی سوال باقی نہیں تھا۔ میں نے چھت پر لگایا ہوا کیمرہ خود اپنے ہاتھوں سے آتا رہا۔ یہ کہانی ختم ہو گئی ہے، میں نے خود سے کہا۔ کچھ سچ دل کو زخمی کر دیتے ہیں، لیکن وہی زخم کسی انسان کو مضبوط بھی بنا دیتے ہیں۔ اختتام۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی تھی جس نے دھوکا، رشتے، عشق اور انجام سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کچھ رشتے ٹوٹ کر بکھرتے ہیں مگر انسان کو خود کو سنبھالنے کا ہنر دے جاتے ہیں۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔